خدا کی قسم میں تو آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندھا نہ دے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چڑھتا ہو۔ مجھے مدینے کے کتے کھا جائیں ایسے کندھے نہیں چاہیے جو گستاخ رسول ہو، گستاخ صحابہ و اہل بیت ہو۔ اپنا سوال ہی نہیں، اپنا باپ بھی ہو تو اپنے کسی کام کا نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی، وہ جنتی صحابی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی بشارت دی، حدیث موجود۔ اب ایسے صحابی، وہ حضرت مولا علی کا مرتبہ جو ہے امیر معاویہ سے بہت زیادہ بڑا ہے، کروڑوں گنا کہوں تو بھی کم ایک بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر معاویہ صحابی نہیں ہے تو صحابی، اور ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اس حوالے سے کہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اس حوالے سے میں آج سے نہیں، میں دعوت اسلامی کے بہت پہلے سے اس معاملے میں جذباتی ہوں۔ بس صحیح عرض کر رہا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مجھے بہت بڑا پرانا پیار ہے، بہت پرانا پیار ہے۔ اللہ ان کے صدقے میری آئندہ نسلوں کو بھی بخشے، اور میری نسلوں میں کوئی بھی صحابہ و اہل بیت کا گستاخ پیدا نہ ہو۔ المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت رکھے گا اس کا عاشق اسی کے ساتھ ہوگا۔ کسی ایسے گستاخ صحابہ کے ساتھ قیامت میں اٹھے تو ہوگا کیا، ملے گا کیا؟ اپنے بھلے عاشقان رسول، بھلے عاشقان صحابہ و اہل بیت بھلے، ہم کو ایسوں کی سننی بھی نہیں ہے۔ جب قرآن و حدیث میں مطلقاً صحابہ کی فضیلتیں آ گئیں، اب کسی ہسٹری کا حوالہ، تاریخ کا حوالہ، اور یہ نہیں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخ کا حوالہ نہیں چلتا، یہ بالکل اصول کے خلاف ہے، سننا ہی نہیں اپنے کو۔ کسی صحابی کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں، کسی اولیاء ولی کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں اپنے کو سننا ہی نہیں ہے۔ جو وسوسے آئیں یار، تم جب سنے کیوں؟ سنے وہ کہ جس میں کچھ لچک ہو، دیوار جو نرم ہوتی ہے نا، کیل وہاں گڑ جاتی ہے۔ ہم نے نرم دیوار بنے ہی کیوں یار؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بنے یار، کہ بم بھی ٹکرائے تو ہم سے ٹکرا کر دشمن کے کلیجے پر پھٹے، ہم پر نہ پھٹے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی۔